بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول کے بعد مگر عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال کے بعد اذان پکارنا بند کر دیا تھا، کیونکہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پکارتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہچکچیاں بند جاتی اور آپ زارو قطار رونے لگتے تھے۔ اثار و اخوت کا ایسا جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ رہتی دنیا آپ کی محبت کی مثال دیتے رہیں گے۔ آپ کا نام بلال ابن رباح ہے۔ آپ کی پیدائش 580 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری صورت میں تو ایک فام حبشی تھے، تاہم آپ کا آئینہ دل بالکل صاف شفاف تھا۔ کہا جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام قبول کیا جب مذہب اسلام کو صرف 7 لوگوں نے قبول کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ بلال، آپ نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا۔ عرب کے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلام اس طرح کسی چیز کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ مجھے بخار آیا، جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ، بخار کی شدت نے مجھے لاغر و کمزور کر دیا تھا، لہٰذا میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک یہ دیکھنے آیا کہ بلال جو پیس رہا ہے کہ نہیں، اس نے مجھے لیٹا ہوا دیکھ کر آگ بگولا ہوگا۔ اس وقت اس نے لحاف چھین کر سزا کے طور پر میری قمیض اتروا دی اور مجھے کھلے صحن کے دروازے کے پاس بٹھا دیا اور کہا، اسی جگہ پر بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی اور اوپر سے بخار کی شدت اور اتنی مشقت والا کام کہ جو پیستا جاتا اور روتا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اندر آنے کی اجازت دی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور پرنور شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جا اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر چلے گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ایک امید جگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، مگر یہ بھی گئے۔ حضرت بلال کو کیا معلوم تھا کہ اب اس کا واسطہ پڑا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گئے اور ان کے ہاتھ میں کھجور اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا۔ دونوں چیزیں مجھے دیکھ کر کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ، تو میں نے فوراً کہا، جو کون پیسے گا؟ اگر جو پیسا نہ گیا تو مالک صبح کو بہت مارے گا۔ دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آرام کرو، یہ پسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اس اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح حضرت بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 شب مسلسل ہوتا رہا۔ یہ تھا کہ احمد مختار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ جہاں سے لانی عشق نے جنم لیا۔ آپ دیکھیے، ہر درد میں ایسا ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، تپتی ہوئی ریت میں جلتے ہوئے سنگریزے اور دہتے ہوئے انگاروں پر آپ کو الٹایا گیا۔ امیہ بن حلف کے نے آپ غلام تھے اور امیہ بن حلف جو اللہ کے پیارے حبیب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا پیاسا تھا۔ جب امیہ کو معلوم ہوا کہ بلال نے مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ پر مزید سختیاں کرنے لگا۔ آپ کے جسم مبارک پر کوڑے برسائے گئے۔ جب آپ کی پیٹھ زخمی ہو جاتی تو وادی مکہ کی گرم ریت پر آپ کو لٹا کر
گرم پتھر پر آپ کی چھاتی پر رکھ دی جاتی، جس کی وجہ سے آپ کی زبان سے باہر نکل آتی۔ امیہ نے آپ کو ہر اس طرح تکلیفیں دی، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر مکہ کی پہاڑیوں میں لیے پھرتے، گردن پر رسی کا نشان نمایاں ہو جاتا۔ سوچو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی اور نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کی، مگر ان سب تکالیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عہد عہد کا نعرہ لگاتے تھے اور زبان سے حال کہتے تھے، ہم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، پر سر کٹ جائے یہ رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے ہوتے تھے ہمارے اکابر اس خلاف کہ جانیں چلی جائے مگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ایک دن افضل البشر الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک سچے عاشق رسول کو سزا دی جا رہی ہے مگر آپ عہد عہد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کرتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کے پاس گئے اور پوچھا کہ بلال کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ امیہ بن خلف نے سونے کے 10 سکوں کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور سونے کے 10 سکے لے کر امیہ کے ہاتھ میں دیے اور امیہ یہ دیکھ کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم آج اگر تم ضد کرتے تو میں بلال کو سونے کے 1 سکے کے بدلے فروخت کر دیتا۔ یہ سن کر عاشق رسول سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سن، اگر آج تم ضد کرتے اور بلال کے بدلے مجھ سے سونے کے 100 سکے بھی مانگتے تو میں سونے کے 100 سکے دے کر بلال کو آزاد کر دیتا۔ عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہم پر ہر جنگ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے سے کچھ لوگ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، کس سے کر دیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے اور وہی سوال دہرایا تو آقا کریم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر تیسری مرتبہ وہ لوگ آئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر وہی سوال دہرایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو کہ جنتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے پیارے حبیب سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بلال تم ایسا کیا کرتے ہو؟ رات جب بھی جنت میں داخل ہو تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو، لیکن یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ آپ فتح مکہ کو یاد کریں، ایک طرف بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ کرام موجود تھے اور دوسری طرف خانہ کعبہ تھا جو ساری دنیا کے لیے محترم، مگر اللہ کے پیارے حبیب سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مکہ کی چھت پر بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کے لیے ہی رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ اے لوگو، تم نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب مدینہ منورہ میں میرا رہنا دشوار ہے۔ ایک دن آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام کی طرف دمشق کے حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد ایک شب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بلال، یہ کیسی بے رخی ہے، کیسی بے وفائی ہے، کیا مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال نے عالم درافتگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ حضرت بلال کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی ہجروں میں۔ جب آپ کو کہیں نہیں پایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ روتے جاتے اور کہتے جاتے، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جا، یہ غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اتنی میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بوڑھے، بچے، نوجوان، مرد، عورت جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے بلال، ایک مرتبہ پھر وہی اذان سنا دو جو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے یہ عہد کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اذان نہ پکاروں گا، اس لیے جب میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تھا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ تو اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کس کو دیکھوں گا؟ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا، اگر نواسہ رسول کہیں گے تو حضرت بلال مان جائیں گے۔ اس وقت دونوں شہزادے رسول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، آج ہم نے آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری زندگی میں یاد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج رہا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو جذبات میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو وہ جگہ جس جگہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے وہ جگہ خالی تھی۔ حضرت بلال رضی زارو قطار رونے لگے۔ روتے ہوئے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ادھر مدینہ منورہ میں بوڑھے، بچے، نوجوان، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے نکلی آئیں۔ تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ رکت گریہ و زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بلال تو آ گئے ہیں، کیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے؟ رسول خدا تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا دن کوئی نہ تھا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے شام واپس چلے گئے۔ دوستوں، اور اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جلدی سے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک بہت اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ اسلامک اپڈیٹ دیکھنے کے لیے بہت سی آپ کو اسلامک اپڈیٹ ملیں گی اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔